ہماری جو یوتھ ہے نا آئیڈینٹی کرائسس میں ہے لٹرلی، اور جس طرح ان کی تربیت ہو رہی ہے نا یونیورسٹیز سے بھی اور گھر سے بھی انفارچونیٹلی، اور جس طرح ویسٹرن مغربی ویسٹرن نیریٹو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے، تو ہماری آئیڈینٹی بہت ڈینجر میں ہے، ٹرسٹ می، ہمارے نوجوانوں کی آئیڈینٹی بہت ڈینجر میں ہے۔ کل کو آپ نے کارپوریٹ سیکٹر میں جانا ہے، جابز کرنی ہے، لوگوں سے منسلک ہونا ہے، مختلف قسم کی ذہنیت کے لوگ آپ کو ملیں گے، بہت چانس ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈیمیج ہو، اور بہت چانسز ہیں کہ ہمارا عقیدہ ڈیمیج ہو، ہماری کریڈ ڈیمیج ہو، جو کریڈ ماں باپ کو بچپن سے بنانی چاہیے تھے بچے کی، انفارچونیٹلی وہ نہیں بنائی۔ آج ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا جو بچہ جب بڑا ہوتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، پھر کارپوریٹ سیکٹر میں جاتا ہے، وہ سارا وہ فلسفہ گھول کر پی چکا ہوتا ہے، جو فلسفہ ایکچولی جس کے خلاف مذہب آیا تھا اور جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا تھا، وہ سارا فلسفہ ہم گھول کر پی چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب دین ہمارے سامنے آتا ہے نا، اور قرآن کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں، اور مقصد حیات ہمارے سامنے آتا ہے، تو یا تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا، ایک دم جب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یا پھر ہم اس کا انکانشیسلی انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو کوئی بہت ہی مشکل چیز ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے بجائے کہ قرآن کو لینس بنانے کے، ہم نے اپنے دنیاوی نیریٹو کو لینس بنایا۔ اب اس لینس کے مطابق ہم مذہب کو بھی پرکھتے ہیں، دین کو بھی پرکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم حدیث کو بھی پرکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم صحیح اور غلط کو بھی پرکھتے ہیں۔ جب کوئی حدیث مزاج کے مطابق مل جائے، ہم کہتے ہیں یہ اسلام ہے۔ جب کوئی حدیث مزاج کے خلاف، سائیکالوجی کے خلاف جائے، تو ہم اس کو چیلنج کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم پھر سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، تو سمجھ میں آنے والی نئی بات ہے۔ قرآن کی جب بہت ایسی آیات سامنے آئیں جو ہمارے فائدے کی آیات ہیں، ہم کہتے ہیں یہی اسلام ہے، عین اسلام یہی ہے۔ لیکن جیسے ہی قرآن میں حلال اور حرام کا ذکر آنا شروع ہو، قرآن میں ایسی باتیں جو ہمیں شیک کریں، جالٹ کریں، اندر سے ویک اپ کال دیں، پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آج یہی خطرہ، یہ جو مینٹالٹی ہے نا کہ ہم اپنی سائیکالوجی کے مطابق دین کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ یہی مسٹیکس پرانی امتوں نے کمٹ کی تھی کہ وہ اپنی سائیکی کے مطابق، اپنی نفسیات کے مطابق ہر چیز دیکھنا چاہتے تھے۔ یہی بنی اسرائیل کی سب سے بڑی مسٹیک تھی۔ آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے نبی کا کوئی حکم آتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو بہت سخت بات ہے، نبی تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، یہ تو عقل کو ہی نہیں لگتی، تو لاجک کو نہیں لگتی، یہ تو مولویوں نے بات بنائی ہوئی ہے۔ وداؤٹ ڈوئنگ اینی ریسرچ، ہم میں سے کتنوں کو سورسز آف شریعہ پتہ ہے؟ اگر میں اپنی کلاس میں مطلب اکثر اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں، وہ لیول کو پڑھاتا ہوں میں، کہ سورسز آف شریعہ کیا ہوتی ہیں، اگر تو اسلامیت میں پڑھا ہے جواب دے دیتے ہیں، ادروائز یہ بھی نہیں پتا سورسز آف شریعہ ہے کیا۔ قرآن نمبر 1، حدیث نمبر 2، اس کے بعد آثار صحابہ کے اقوال نمبر 3، اجماع نمبر 4، کنسنسس، اجماع کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہم نے اتنا پڑھا، قیاس نمبر 5، اجتہاد نمبر 6، عرف نمبر 7، عرف کسٹم آف سوسائٹی، کسٹم بھی دیکھا جاتا ہے لیکن وہ لیسٹ ہے۔ اگر کوئی معاملہ قرآن سے نہیں سمجھ آ رہا ہے، حدیث کی طرف ریفر کریں۔ حدیث سے بھی نہیں آپ کو سمجھ آ رہا ہے، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ علماء کی رائے لینی چاہیے، تو آپ صحابہ کے اقوال پڑھیں، صحابہ کی تفسیر کی طرف جائیں۔ تفسیر ابن کثیر صحابہ کی تفسیر، ابن عباس کی تفسیر ہے، صحابہ سے بھی چلیں، آپ کو سم ہاؤ ایک میٹر نہیں نظر آ رہا۔ آپ اجماع دیکھیں، امت کا اجماع کس پہ، کنسنسس کس پہ، انٹلیکچوئلز کا۔ مثال کے طور پہ پردے کے ایشو کو لے لیں، پردے کا ایشو میں اجماع کہاں پر ہوا ہوا ہے؟ علماء کا اجماع، علماء سے مراد ہے تمام مکاتب فکر کے علماء کا اجماع۔ کنسنسس دیکھیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے، عورت کا پردہ کیا ہے، مرد کا پردہ کیا ہے، یہ ایشو ہے کیا پردے کا، حجاب کیا ہوتا ہے، وہاں سے بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ ایک چیز قیاس کی جا سکتی ہے، کوئی نیا مسئلہ درپیش آ گیا، اس میں قیاس ہوگا، جیسے ڈرگز کا معاملہ ہے، پہلے یہ ڈرگز کے نام ہم نے نہیں سنے جو آج کل ہم سن رہے ہیں، تو کیا یہ حرام ہے حلال ہے، قیاس ہوگا۔ قیاس ہوتا ہے انالوجی، ایک چیز کے ساتھ، جو چیز ویل ڈیفائنڈ ہے اس کے ساتھ انالوجی کریٹ کر کے ایک چیز کو پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، علماء کا کام ہے۔ کوئی بہت بڑا نیا مسئلہ آ گیا، اس میں اجتہاد ہوگا، جیسے آرگن ڈونیشن، ایک بندہ مرنے سے پہلے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے اجتہاد ہوگا۔ برائلر چکن حلال ہے حرام ہے، اس کے لیے اجتہاد ہوگا۔ اگر چکن جو ہے اس کو آپ ذبح کرنے کی بجائے مشین پہ ڈالتے ہیں
اور وہ مشین جو ہے وہ ٹکا ٹک ذبح کر رہی ہے. ایک ہوتی ہے نا مشین کہ ہر کسائی ہائر کرنا پڑے گا تو مشین سے ذبح کر دیتے ہیں, حلال ہے حرام ہے اجتہاد ہوگا. اوکے, ڈاکٹرز جو ہیں MBBS والے وہ ڈیڈ باڈی کو اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں, اس کے لیے انہیں دل نکالنا پڑے گا ڈیڈ باڈی کا, کیا یہ ڈیڈ باڈی کی تصحیح ہے یا جائز ہے, اس پر اجتہاد ہوگا. تو اجتہاد ان معاملات پہ ہوتا ہے. اور پھر اینڈ میں عرف بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک معاشرے کا عرف کیا ہے.